کے بارے میں لوگ تشریح کرتے رہیں گے، زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اس حدیث کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ اللہ اکبر اس کی تشریح میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کچھ کہنے کی بجائے چند جملوں کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سول والوں اور اس گرد نواز سے آنے والوں ذرا توجہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کائنات کیوں ہے؟ تو کائنات رسول سے ہے، کائنات رسول سے ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان بنا لیتا ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کے محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی پوچھے آسان طریقہ بتا دے امین القادری کہ اللہ کا محبوب کیسے بنتے ہیں، میں آسان زبان میں کہوں گا حضور نے فرمایا حسین پاک سے محبت کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھنا، ابھی گفتگو آگے کو بڑھتی ہے۔ اگر خدا کا محبوب بننا ہے حسین پاک سے محبت کرو۔ پھر فرماتے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے بیٹوں میں، سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسا، لیکن مجازن ترجمہ ہو رہا ہے بیٹی کا بیٹا مطلب میرا بیٹا، اس لیے قرآن نے ان کو بیٹا کہا۔ ابنانا و ابناکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور بیٹے کی حیثیت سے لے کس کو گئے؟ جس کو لے کر کے بتا دیا کہ دنیا میں میرا بیٹا کون؟ جس کو دو لے کر کے گئے، ایک کو گود میں ایک کو انگلی پکڑا۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جب آیت مباہلہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ابنانا وہ ابناکم، اپنے بیٹوں کو تم لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اللہ نے حسنین کریمین کو لے جانے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام توجہ کریں، حضور علیہ السلام اپنی گود میں حسین پاک کو اٹھاتے ہیں، توجہ کریں، اپنی گود میں امام حسین کو اٹھاتے ہیں اور انگلی امام حسن کو پکڑاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حسن تو علی کے مرتضیٰ کی بھی انگلی پکڑ کے جا سکتے تھے، حسین تو سیدہ فاطمہ کی گود میں بھی جا سکتے تھے، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو گویا حضور بتائیں گے اگر حسین فاطمہ کی گود میں ہوتے اور علی کی انگلی پکڑتے تو کوئی ناستی کا
پادری ان چہروں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ وہ چہرے ہیں، قربان جائیں، وہ چہرے ہیں۔ ہر سول والوں توجہ کریں، یہ وہ چہرے ہیں۔ کون کہہ رہے؟ مسلمان نہیں، عیسائی کہہ رہے، دیکھ کے کہیں یہ وہ چہرے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ میں پریشان ہوں اس بات پر، عیسائیوں کو سمجھ آ گئی کہ آل رسول کیا ہے، عیسائیوں کو سمجھ آ گئی آل رسول کیا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کو سمجھنا ہے تو کتنے حیرت کی بات ہے، پھر ان کا کلمہ ان کو فائدہ کیا پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو میں نے عرض کیا اب آپ ذرا توجہ کریں، اللہ اللہ توجہ میری طرف رکھیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں علماء کی موجودگی میں، اصل میں حدیث پاک ہے جب تمہیں کوئی نظر پیش کرے انکار نہ کرو، جو نظر پیش کرنے والے کو انکار کرے گا اللہ ایک دن اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ تو میں کسی گھمنڈ اور تکبر سے منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو نظر کے لیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی یہ میرا پیغام ہے، اور آپ کے پیسے میرے ہاتھ میں آئیں گے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا آپ میری بات سن لیں گے تو مجھے آپ آ رہے ہیں تو میری توجہ بڑھتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اللہ میری نیت جانتا ہے کہ میں گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف بیان کا جو ہے وہ پورا مزہ کرکرا ہوتا ہے آپ کے آنے جانے سے، تو آپ سن لیں، اس سے بڑا نذرانہ میرے لیے کوئی نہیں۔ اور آپ اچھے سے سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹے، حسین میرے، توجہ کریں، میرے بیٹوں میں، توجہ کریں، حسین میرے بیٹوں میں۔ آپ بہت خوشگوار ماحول میں سن رہے ہیں، موسم بھی خوشگوار ہے، اگر آپ کی آواز آ جائے تو کربلا والوں کا کرم ہو جائے۔ حسین میرے بیٹوں میں، حسین میرے بیٹوں میں، تشریح کرنے والوں نے کی، لیکن دیوانگان عشق محمد کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ حضور کے بیٹے کون کون؟ پہلی بات تو جو حضور کا بیٹا ہے وہی بے مثال ہے۔ کتنا بے مثال ہے؟ جو حضور کا بیٹا ہے بے مثال ہے۔ کتنا اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بے مثال۔ دھیان ہے آپ کا، اگر آپ کا دھیان نہیں ہے تو جملہ ضائع ہوتا ہے۔ میں جب اصلاحی بیان کرتا ہوں تو لوگ سنے نہ سنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں آقاؤں کا ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ سب توجہ دے کر زندہ دلی کے ساتھ سنیں۔ حضور کا بیٹا کتنا بے مثال، اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا وہ بے مثال۔ تو جو اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھے، جب وہ اتنا بے مثال ہے تو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا کتنا بے مثال ہوگا۔ اور جب اس در کا کتا اتنا بے مثال ہے تو وہ در کتنا بے مثال ہوگا، اور وہ در اتنا بے مثال ہے تو وہ گھر کتنا بے مثال ہوگا، اور جب وہ گھر اتنا بے مثال ہے تو گھر والے کتنے بے مثال۔ تیرے در کا دربار ہے جبریل، وہ در کیا ہے؟ وہ در کیا ہے؟ امام اہل سنت میرے امام کہتے تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے۔ جس در کے دربار کا یہ عالم ہے، جس در کے دربار کا یہ عالم ہے، جس در کے دربار کا یہ عالم ہے، اس گھر میں رہنے والے محمد الرسول اللہ کے صدقے ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا جس گھر میں اجازت کے بغیر جبریل تشریف استاد زمان کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل۔ اس سے یہ
یہ مطلب نہیں نکلتا کہ معاذ اللہ ہم جبریل پر کسی کو فضیلت دے رہے ہیں. فضیلت کی بات نہیں ہے، فضائل کی بات ہو. اور اہل علم جانتے ہیں فضائل اور فضیلت میں فرق ہے. فضائل فضائل ہے لیکن فضیلت فضیلت ہے. مفہوم مخالف مراد نہ لینا. حضرت استاد زمان کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں. ہم لوگ نا قدرے نہیں، قدر والے، نا قدرے نہیں، قدر والے جانتے ہیں. قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اسی لیے تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو حلالی ہوگا وہی اہل بیت کی قدر جانے گا. جس کے جسم میں حلال خون نہیں وہ اہل بیت کی قدر کبھی پہچان ہی نہیں سکتا. قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. حسین و سبط من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو اہل علم بتائیں گے. اہل محبت کہتے ہیں مطلب یہ ہوا. حضور کی بات کا ایک مطلب نہیں ہوتا کبھی. جب غالب اقبال اور رضا کے شعر کی الگ الگ ترجمانی ہر مفکر کرتا ہے تو جب غلاموں کے کلام میں اتنے معنی نکلتے ہیں تو افصح عرب کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں. اب سنیے حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا؟ کوئی ایسے ہی کہے اپنے استاد پہ ناز کرتے ہوئے کہ میرا استاد سارے استادوں میں استاد ہے، یعنی سب استاد ایک جگہ، میرا استاد الگ ایک جگہ. صحیح، سارے استاد ایک جگہ، میرا الگ استاد ایک جگہ. پھر کوئی کہتا ہے سارے پیروں میں میرا پیر ہے، یعنی سارے پیر ایک جگہ، میرا پیر ایک جگہ. سارے بیٹوں میں میرا بیٹا، سارے بیٹے ایک جگہ، میرا بیٹا ایک جگہ. سارے پہلوانوں میں پہلوان، سارے پہلوان ایک جگہ، میرا پہلوان ایک جگہ. سارے مرید ایک جگہ، میرا بڑا مرید ایک جگہ. میں سارے مریدوں میں مرید ہے، یعنی سارے مرید ایک جگہ، میرا مرید ایک جگہ. ولیوں میں ولی ہے، یعنی سارے ولی ایک جگہ، میرا ولی ایک جگہ. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، فرماتے سب تم من الاسباط، وہ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، میرے بیٹوں میں میرا بیٹا ہے. یعنی کہ حضور کے بیٹے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک
علامہ جامی لکھتے ہیں امام حسین جب اندھیرے میں چلتے تھے تو آپ کے رخ سے نور کی وہ کرنیں نکلتی تھی کہ اس کی روشنی میں لوگ راستہ طے کرتے تھے. علامہ جامی کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی نہیں. جامی کہہ رہے ہیں ان کے چہرے سے وہ روشنی. لوگ کہاں یزید سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. کجا یزید کجا حسین. یزید تو ان کے بھی جوتیوں میں ہے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اور حسین وہاں ہے جس کی جوتیاں ابو ہریرہ اپنے شملے سے صاف کرتے ہیں. فرق تو دیکھو، فرق تو دیکھو. کہاں یزید پلید، اب کہاں حسین. نسبت ہے جیسے رات کو دن سے کوئی نسبت نہیں، جیسے ہدایت اور گمراہی میں کوئی نسبت نہیں، جیسے ایمان و کفر میں کوئی نسبت نہیں، جیسے پاکی ناپاکی میں کوئی نسبت نہیں، جیسے عرش اور فرش میں کوئی نسبت نہیں، اسی طرح سے یزید اور حسین میں کوئی نسبت نہیں. امام حسین کی شان میں غریب نواز کی طرف جو 4 مصرے منسوب ہے، 4 مصرے، ایک بار اس پہ میں نے توجہ کی تو مجھے بات سمجھ میں آئی. یزید کچھ ہے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں یزید. کیوں؟ غریب نواز کی طرف جو 4 مصرے منصوبے کہتے ہیں شاہ است حسین. تھک گیا. شاہ است حسین، شاہ است حسین، شاہ ہے حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا حسین. غور کیا آپ نے، 4 مصروں میں 3 مصروں میں ذکر حسین اور 1 مصرے میں ذکر یزید. غریب نواز کو پسند نہ آیا کہ جس مصرے میں حسین ہوگا اس کے برابر یزید کو رکھیں. توجہ، جس مصرے میں دیکھو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ہے اس میں یزید. دین است حسین، دی پناہ است حسین، ہے اس میں یزید. سرداد نداد دست در دست یزید، ہے اس میں حسین. بولے نام ہے. حقا کی بنا لا الہ الا حسین، ہے اس میں یزید کا نام. گویا کہ غریب نواز کہہ رہے ہیں میں نے 3 مصروں میں ذکر حسین کیا، یزید کا نام نہیں لیا. 1 مصرے میں یزید کا نام لیا، حسین پاک کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقیدتوں کو گوارا نہ ہوا کہ نام حسین کے ساتھ ذات یزید بھی لکھ دی جائے. میں نے کہا خواجہ جب آپ کا غیرت عشق اس منزل پر ہے کہ 1 مصرے میں آپ حسین اور یزید کا نام جمع نہیں کرتے تو وہ غیرت والا خدا حسین اور یزید کو ایک جنت میں کیسے جمع کرے گا؟ یہ حسین پاک ہے. اب ہم نے بات جو کرنی ہے وہ یہ بات سمیٹتے ہوئے، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا. محبوب خدا بننے کا آسان فارمولا کیا؟ حسین پاک سے بلکہ ایک روایت بڑی کثرت سے لکھی ہے کتابوں میں کہ حضور نے دیکھا ایک بچے کو اور حضور اس کو پیار کرنے لگے. کسی نے کہا کہ یہ بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جب اس سے پیار کر رہے ہیں بچوں میں اس کو اٹھا کے چوم رہے، فرمایا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا. تو حضور بات کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، تو جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس کی بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ محبت کرنا ہے کس سے؟ مولا حسین سے، اہل بیت سے، لیکن خاص حسین پاک کی محبت کا حضور نے ڈنکا بجایا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کے ساتھ گناہ کیا ہے، اس لیے خاص ان کا ذکر کیا. ساری اہل بیت کا ذکر کیا لیکن خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام کا ذکر بار بار کیا، بلکہ کبھی تو گلا چومتے تھے. پوچھا کہ گلا کیوں چومتے؟ فرمایا یہیں پہ خنجر چلے. اب آپ اور ہم محبت کرتے ہیں، حضور نے محبت کی دعوت کیوں دی؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے نقش قدم پہ چلے گا. جو جس سے
گفتگو اب اینڈ کی طرف جا رہی دوسرے رخ پر. جو عنوان کا آپ نے اعلان کیا تھا میں نے وہ پڑھ دیا پوسٹر میں.